بات نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، تو قبر کی زیارت کے مقابلے میں کوئی بندہ اگر آپ کو یہ کہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، تو وہ معاذ اللہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے قول کی، سرکار کے ارشاد کی مخالفت کر رہا ہے. اور جو سرکار کے قول کی مخالفت کرے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی حدیث کے ذریعے سے، اور دوسری بات دوسرے اسٹیپ میں نے پھر یہ بتایا تھا کہ قبر والے زندہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. پھر زندگی ثابت کی تھی، وہ آپ کے پاس جو حساب سے آپ ریکارڈ لے کے دیکھ سکتے ہیں. تیسرا یہ بتایا تھا کہ جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں کہ بے شک اس پر بھی دلائل قائم کی. یعنی پہلی بات میں نے آپ کو یہ بات ثابت کی کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، ایک. دوسری بات یہ کہ قبر میں جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، دو. اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ جو قبروں میں چلے جائیں سن سکیں، وہ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ سن سکتے ہیں. یعنی قبروں کی زیارت، پھر قبروں کے اندر زندگی، پھر قبروں کے جو اندر زندہ لوگ ہیں جو ہم جن کو مردہ کہتے ہیں، یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہوئے لوگ ہیں، کیا وہ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو مختلف پچھلے درسوں کے اندر دلائل کے ساتھ، قرآن کی آیات اور حدیث کے ساتھ یہ بات مختصراً ثابت کی تھی. حالانکہ بات بندے اس مجھے پتہ نہیں یہ کب سے شروع ہوا ہے، کام ختم ہی نہیں ہو رہا. اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، ورنہ ہر بات کے دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم صرف ایک مثلاً جو ہے نا سمائے موتا اسی پر اگر دلائل قائم کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن چونکہ میں آپ کو مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اہل سنت اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر جاتے ہیں اور جا کے استمداد، استعانت کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ قبروں پہ جانا کیسا ہے؟ وہاں جا کے منتیں ماننا کیسا ہے؟ وہاں جا کے دعائیں کرنا کیسا ہے؟ اور قبر والے سے مدد مانگنا، کیونکہ اس طرح بات لانی ہے. اس لیے میں بات کو صرف پہلے اتنا سمجھایا، جیسا کہ بات آپ کو میں نے تمہیداً جو بات سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بندہ کہتا ہے قبر والا جو قبر پہ زیارت نہیں کرنی چاہیے، اس کے مخالف دلائل میں نے دی قبر کی زیارت کرنی چاہیے. پھر کہا کہ قبروں والے خود مردہ ہیں، وہ خود زندہ نہیں ہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو زندگی ثابت کی. پھر یہ کہ چلو قبروں میں ہیں، زندہ بھی ہیں، لیکن وہ سن ہی نہیں سکتے تمہیں. سمجھ لیں بات کی. تو پھر یہ ثابت کیا کہ قبروں والے قبروں میں جا کے زندہ بھی ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اب اگلی بات یہ کرنی ہے کہ کیا قبروں والے قبروں میں جا کے زندہ ہو کے سننے کے بعد مدد کے قابل بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. جس کا دل ہے وہ مدد طلب کرے، جس کا یہ وہ نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے بات ہے کہ قبر والے مدد کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک بات دیکھنے کی یہ ہے، جیسا میں نے آپ کو پچھلے درس کے اندر حدیث کے ذریعے ثابت کیا تھا کہ جس وقت لوگ مردے کو قبر میں دفناتے ہیں اور دفنا کے جس وقت فارغ ہو کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے جوتیوں کی آواز قبر کا مردہ جو ہے وہ سنتا ہے. عام زندگی میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا ساؤنڈ پروف روم ہو جس کے ذریعے سے جس میں نہ آواز اندر آتی ہو نہ اندر والی آواز باہر جاتی ہو؟ ایسے وقت میں کوئی باہر کی آواز سن لے نہیں نہ سن سکتا، تو پھر قبر میں کیسے سن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو زندہ تھا تو اس کی جو پاور تھی وہ تھوڑی تھی، لیکن قبر میں جانے کے بعد اس کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے. جو بات وہ زندگی میں نہیں سن سکتا تھا، سرکار فرماتے ہیں سن سکتے. اس کا مطلب ہے فارمولہ یہ بن گیا کہ ہر انسان کی طاقتیں جو کہ زندہ ہوتے وقت محدود تھیں، لمیٹڈ تھیں، قبر میں جانے کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، اس کی لمٹ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وسعت زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس قاعدے و قانون کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک عام آدمی قبر میں جانے کے بعد اس کی پاورز بڑھ جاتی ہیں تو پھر جو اللہ کے ولی ہیں، جو رسول ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے، باتیں آج جو ہیں وہ یہ کرنی ہے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سرکار کی بارگاہ کو مخاطب کر کے مدد طلب کرتے ہیں
اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے ولیوں کے پاس حاضر ہو کر جو مدد مانگتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟ میری چیز سمجھ میں جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوا، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے تو فاستغفروا اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور نبی پاک علیہ السلام بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر وہ لوگ ایسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت رحیم پاتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ ہے، سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 64 ہے، سورت نمبر 4 آیت نمبر 64، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوا، آپ کے پاس آئے، پاس میں جا رہی ہے کہ توجہ کریں میری طرف۔ میں جتنا تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا ہے اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ عزیز کہ بات کو جلدی بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ میرا یہ دل ہے دارالعلوم میں جس وقت ہم ہوتے تھے، دارالعلوم کھلی جگہ ہے، وہاں پر پڑھنا پڑھانا سب کچھ جاری رہ سکتا تھا۔ استاد کرم کے اللہ مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو کوئی ایسی جگہ بیٹھنے کے لیے جہاں ہم اکٹھے ہو کر بیٹھ سکیں، کوئی اللہ نہ کر کے ان کے اصال ثواب کے کچھ کر سکے، تو میرا یہ دل ہوگا کہ ہم اپنی مجلس کو جلدی اختتام پذیر کر کے استادوں کے لیے جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ختم خالقان شریف پڑھا تھا، اس طرح آج کی مجلس بھی وہ جو ہماری کلاس ہے نا وہ استادوں کے کل کے کام ہو جائے تو ان کے لیے بھی زیادہ پڑھ سکیں، اور یہ جو آج کی جتنی کارروائی ہوگی انشاءاللہ اس کا ثواب بھی قبلہ مفتی صاحب کی پورے پھول فتوح کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اے لوگوں تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، جاؤں گا، آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آ جائے۔ اب دیکھیں ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک دوسری کا ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو بڑا عیالدار پایا، آپ کی بڑی رسپانسبلٹیز تھی، آپ نے بہت سارے لوگوں کی دیکھ بھال کرنی تھی، تو فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مکے کی زندگی کے اندر جس وقت اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کرتے اور آپ کے جو فالورز تھے ان میں کثرت جو اکثریت جو تھی، زیادہ جو میجورٹی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، اور غریب لوگ ہونے کی وجہ سے ان میں غلام بھی تھے، حضرت بلال حبشیہ سے یہ لوگ غلام تھے، اور ان کے اوپر ان کے ماسٹرز بہت زیادہ ظلم کیا کرتے، ان کو مارا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھ کے پریشان ہوا کرتے کہ یار ان کی کس کو مدد کروں۔ اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین انہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا سر یہ مال ہے، آپ جس طرح استعمال فرمانا چاہیں فرمائیں۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو بڑا عیالدار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کو اتنا دیا کہ آپ بے نیاز ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ غنی ہونا اور بے نیاز ہونا یہ اللہ کی شان ہے۔ غنی اور بے نیاز ہونا یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ ہے جو غنی ہے، اللہ ہے جو بے نیاز ہے۔ لیکن یہاں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ بھی غنی ہے، نبی بھی غنی ہے، لیکن شرک لازم نہیں آئے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی غنی مان لیا اور اللہ کو بھی غنی مان لیا۔ ہم کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے کہ مولا کریم تو بھی غنی ہے اور یہ بھی غنی ہے، تو شرک نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے کہا یہ شیطانی سوچ ہے کہ ایک بندے کو سجدہ کرتے دیکھ کے بندہ یہ سمجھے
کہ آدم کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، اس لیے جتنا سجدہ کرنے والے یہ سارے مشرک ہو گئے. آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا گیا تھا، اور کنہوں نے کیا؟ فسجد الملائکۃ کلھم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے. اب اگر یہ بات سمجھی جائے کہ ایک عمل دیکھ کر کہ وہ عمل جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خدا کے لیے سجدے کرتے ہیں، تو خدا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو شرک ہو جائے، تو پھر جو سارے فرشتے ہیں معاذ اللہ ان کو مشرک کہو، اس لیے کہ انہوں نے بھی آدم کے آگے سجدہ کیا تھا. آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج آپ لوگ بہت خاموش ہیں ماشاءاللہ. لگتا ہے آپ کو بھوک شک لگی ہوئی ہے، کام سے میرے خیال یونیورسٹی سے سیدھے ہی آ رہے ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنے بزرگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے. ہم کہتے ہیں سجدہ صرف اللہ کے لیے آدم کیا کیوں ہوا ہے؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو آدم علیہ السلام کے سامنے اپنا سر کیوں جھکایا ہے، سر سجدے میں کیوں رکھا ہے؟ آدم علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں اور سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر جائیں تو دیکھنے میں دونوں عمل کیسے نہیں لگتے؟ کیا یہ بتا بات نہیں کہہ سکتا یار یہ سجدہ تو یہ عمل تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، آدم کے لیے کیوں ہوا ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں تعظیمی کرتے ہو، اپنے بزرگوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کھڑا ہونا تو صرف اللہ کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سارے فرشتوں نے مل کر کیوں غیر اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو اب ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کو اتنا سارا سمجھنا ہے جتنا اللہ کی مرضی ہے، اسی آگے نہیں گزر جانا. اللہ نے حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ آدم کھڑا ہے، اس کے سامنے تم سجدے میں جھک جاؤ. اب وہ بے شک آدم کے لیے سجدہ ہو یا آدم کی حیثیت وہ ہو جیسے خانہ کعبہ کی ہے، جیسا ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، پر خانہ کعبہ کو سجدہ تو نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو ہے، اس کی طرف تو صرف منہ ہے. بے شک آدم علیہ السلام کو کی حیثیت خانہ کعبہ والی ہو کہ جیسے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو سجدہ کیا گیا، حیثیت کچھ بھی ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سجدہ کیا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ. فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ جدھر اللہ نے حکم دیا بس ادھر منہ کر کے سجدہ کریں گے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آگے کون کھڑا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے اللہ کا کیا حکم ہے. یہی بات ہے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح ہم سر رکھتے ہیں تو کوئی پوچھے یار یہ اللہ کو چھوڑ کر، ہم کہیں گے ہمارا منہ ادھر ہے جدھر اللہ کی. اللہ نے کہہ دیا تو ہم سجدہ کریں گے. یار اگر اللہ کے کہنے کی وجہ سے اگر پتھروں کی عزت ہو سکتی ہے تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے بندوں کی عزت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے کہنے کی وجہ سے پتھروں کی عزت ہو سکتی ہے تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے بندوں کی عزت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ چلا کسی اور موقع پر آنے والے وقت میں پھر عرض کروں گا. آج اتنا اس وقت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَغْنَا، کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اب اللہ بھی غنی اور نبی پاک علیہ السلام بھی غنی، لیکن شرک اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ اللہ خود سے خود غنی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے غنی بنا دیا، بے نیاز کر دیا. اب ایک لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اسی کا مادہ استعمال کر کے فَأَغْنَا کہا گیا ہے، لیکن شرک نہیں نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے کلمات جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام کو استعمال کر لی جائے تو شرک نہیں ہوگا. پھر رب نے ارشاد فرمایا وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جو یتیم ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو آپ کے دروازے پر مانگنے آئے جو سائل ہو اس کو جھڑکنا نہیں. آپ دو باتیں رب نے کی، ایک بتایا کہ آپ کے دروازے پر جو آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اور دوسری طرف فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا